अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, लगता है कि पाकिस्तान का जो सियासी दर्जा हरारत है वो कुछ कम होने लगा है, क्योंकि डील की बाज़गश्त हो रही है, कुछ बातें हो रही हैं कि शायद सीबीएम्स बन रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, एक क्या सराई तो हो रही है कि एटलीस्ट जो है कुछ ना कुछ टेबल पे बैठने का माहौल बन रहा है। और ये क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? चूँकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरीके से सिक्योरिटी सूरत हाल की असरअंदाज हो रही है, चूँकि आपके जो मिसक्रिएंट्स हैं, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आपकी प्रॉक्सीज हैं, वो किस तरीके से फ़ायदा उठा रही है पाकिस्तान की वोलेटाइल सिचुएशन का। चूँकि जब तमाम सियासी कुव्वतें जब तक एक कंसेंसस के साथ एक टेबल पर एक पेज के ऊपर क्लियर कट मैंडेट जो सिक्योरिटी इदारों को नहीं देती, उस वक्त होता क्या है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 दिनों के अंदर तकरीबन 60 के करीब शहरी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहादत हासिल कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि बढ़ता हुआ जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है BLA की, इसके अलावा TTP के बढ़ते हुए ऑपरेशंस है KPK के अंदर, वहाँ पे इस वक्त ये सूरत हाल है कि वहाँ की अपनी इंकम्बेंट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्क्वाड के साथ भी रात के वक्त कुछ इलाकों के अंदर गश्त नहीं कर सकती। तो ऐसे में हमें किस वक्त हम किस चीज़ का इंतज़ार करें कि हम एक मेज़ पर बैठें, हम अपनी एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी बनाएं, एक नेशनल कंसेंसस बनाएं, अपने जो तमाम ये चैलेंजेस है, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी चैलेंजेस, आपके इकनॉमिक चैलेंजेस है, हम किस बात का इंतज़ार करें? हम अभी तक मेज़ पर क्यों नहीं बैठे? इन तमाम चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तारिक चौधरी साहब। आप सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हैं, तजिया निगार हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने पहली बार हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अगर एक जनरल सवाल सबसे पहले पूछूं कि एक हिजान खेजी से हम निकलते हैं, दूसरी हिजान खेजी बहैसियत कौम हमारे सर पर आम पड़ती है। ये जो सियासी बखेड़े, हमारे सियासी दर्जा हरारत है, इसने हमेशा हाई ही रहना है या नॉर्मल हालात के अंदर भी हमने नेविगेट करना है? देखिए, ये जो दर्जा हरारत जो है, इसमें जो इजाफा होता है ना, ये कंट्रोल्ड केओस पैदा करने की कोशिश है हमारे यहाँ, और इसके पीछे इंटरनेशनल फोर्सेस हैं। अगर आप इकनॉमिक इंडिकेटर को देखें कि आज से 2 साल पहले डॉलर जब 335 से ऊपर चला गया था और लोग कह रहे थे कि ये शायद 500 पर चला जाएगा, लोग पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की बातें कर रहे थे और 3 मुल्कों का नाम लिया जा रहा था जिनमें से एक पाकिस्तान था कि इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पूरी कौम का जो रिजॉल्व था, उसने खड़े होकर अपने फोर्सेस के साथ, अपने डिसीजन मेकर के साथ उसको नाकाम किया। 335 रुपये का डॉलर था और 350 रुपये के करीब आपका पेट्रोलियम प्राइसेस थी। आपका जो है वो पिछले 1 साल से डॉलर जो है 277 रुपये खड़ा हुआ, मुस्तहकम है, उसको नीचे लाया जा सकता है कोशिश करके। आपका जो रेट था, शरह सूद थी, वो 23% पर थी। आज वो कम होते होते 2 क्वार्टर से वो आ गई है 15 पर, और इंशाल्लाह अगर हमारे यहाँ स्टेबिलिटी रही तो आप बाय द नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर, वो आ जाएगी सिंगल डिजिट पे। आपकी महंगाई में इजाफे की शरह थी 38% और वो कम होते होते पिछले महीने वो आई 9.6 पे, और आज उसको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रही, वो कह रही है कि 6.7 पे आ गई है और इसको मज़ीद कम करना है। अब ये वो अवामल है, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की जानिब बढ़ता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ की जानिब बढ़ता है, तो फिर जो है वो कान खड़े होते हैं उन मुल्कों दुश्मनों के जो वेस्टर्न बॉर्डर के उस पार और ईस्टर्न बॉर्डर के उस पार बैठे हैं, और उनकी कोशिश होती है कि अपने प्रॉक्सिस के ज़रिए अपने वो लोग जो कि दानिस्ता या ना दानिस्ता पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, उनको इस्तेमाल करके उनको जो है वो ट्रिगर ऑफ करके उनकी भड़का के आग, और पाकिस्तान में जो है वो तखरीबकारी दहशतगर्दी का जो है वो सिलसिला गर्म करे। इस वक्त जो है सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान को ये है कि सारे उलमा, सारे जर्नलिस्ट, सारे शहरी, सारी सियासी जमातें अपनी फोर्स के साथ खड़े हों, और फोर्स के साथ खड़े होकर उसके साथ शाना बशाना उसकी फोर्स की फोर्स बने। कोई फ़ौज, कोई सिक्योरिटी एजेंसी, कोई इदारा उस वक्त तक नहीं लड़ सकता, ख़ास तौर पे प्रॉक्सी वार में, जहाँ दुश्मन जो है हिडन होता है, जब तक कौम उसके साथ नहीं खड़ी। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। मेरा अगला सवाल जब मैं इसी में से अखज़ करूंगी कि देखा होगा आपने कि एक बैटल ऑफ नैरेटिव जो है पाकिस्तान लड़ रहा है, एक कॉन्सेंट्रेटली जो है एक जो है नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, एक हर्जा सराई, एक मजमूम तरीन कैंपेन इदारों के खिलाफ, फोर्सेस के खिलाफ चलाई जा रही है, और जो हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं हमारे मुल्क के अंदर एग्जिस्टिंग, उनको जो है मजीद जो है गहरा किया जा रहा है। ठीक है, आपके इदारों के दरमियान, अवाम के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट इस किस्म का
کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہر عوام ہے وہ فوج کے اوپر اپنے ہی اداروں کے اوپر کوسچنس ریز کر رہی ہے. تو اگر ایک نیریٹو کو شکست دینی ہے تو ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے ویسا ہونا چاہیے کہ آپ اسی ہتھیار سے ان کو شکست دیں. چونکہ ٹیکنالوجی ہے, ڈیجیٹل اسپیس ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ اگر وہ یوز کرے اینیمیز ہمارے تو ہم بھی تو یوز کر سکتے ہیں. ہم ویسا کیوں نہیں یوز کر رہے؟ میں نے وہی عرض کیا نا کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے ایک نیریٹو کی, اور ایک ایسا نیریٹو جس میں اپنے عوام کو یہ بتایا جائے کہ ہم کتنی پیچیدہ, کتنی مشکل اور کتنی ایک جو ہے وہ لمبی طویل جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو دنیا بھر میں سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے جو آپ اربن انسرجنسی کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے, اٹس اے گرے زون وارفیئر. جی وہی سب سے مشکل. جس وار میں دشمن سامنے ہو اس وار میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس سے کتنا لڑنا ہے. جہاں دشمن جو ہے چھپا ہوا ہو, ہڈن ہو, اور وہ آپ کے شہروں اور آپ کے محلوں میں آپ کی سول سوسائٹی کے اندر کہیں میلٹ کر گیا ہو اور وہ اچانک وار کرتا ہو, اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کو نیریٹو چاہیے. اور نیریٹو جو ہے وہ اس ملک کا سول سوسائٹی دیتی ہے, آپ میڈیا دیتا ہے, علماء دیتے ہیں. ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا, آپ کی اکیڈیمیا دیتی ہے, آپ کی انٹیلیجنسیا دیتی ہے, آپ کے تعلیمی ادارے دیتے ہیں. ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اس وقت میری اور آپ کی, پاکستان کے ہر بچے کی, وہ سندھی ہے, وہ پنجابی ہے, وہ کشمیری ہے, گلگتی ہے, وہ بلوچ ہے, اس کی سروائیول کا مسئلہ ہے. اگر پاکستان سے باہر کسی کو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کون ہیں, آپ کی ذات کیا ہے, آپ کی برادری کیا ہے. لوگ کہیں گے کہ آپ پاکستانی ہیں, اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ مجھے آپ کو پاکستانی کے طور پر ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ پاکستان کا کون سا طبقہ ایسا ہے جس کو نشانہ نہیں بنایا؟ پاکستان کا کون سا ایسا جو ایون منارٹیز ہیں کیا ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ کیا مسجدوں کو, مندروں کو, سینما ہاؤسز کو, ان سب چیزوں کو جن کا تعلق عام آدمی سے ہوتا ہے, کیا ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا 2002 کے بعد, 9/11 کے بعد؟ اب یہ وار جو ہے زیادہ شدید ہو گئی ہے, زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بالکل آمنے سامنے کی لڑائی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ لگتا ان کو یہ ہے دشمن کو کہ کوئی نہ کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں, گمراہ ایلیمنٹس, جو کسی کے لیے دانستہ نادانستہ دوبارہ استعمال کروں گا کہ استعمال ہو جاتے ہیں. کبھی سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ فلاں جو فیصلہ ہوا تھا سیاسی, اس کی کوئی اور وجوہات ہیں. ہمارے ہاں سیاسی وجوہات کی بنیاد پر اپنے اداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ جو فیصلہ ہے یا یہ جو انٹرنل وار ہے, سیاست سب کا رائٹ ہے, پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ نون کا, پی ٹی آئی, سب رائٹ سیاست کر سکتے ہیں, ایون ہر شہری کر سکتا ہے. لیکن جب ہم اپنی سیاست کو اپنی سیکورٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور ہم سیاست کو جب دھرتی کے اوپر مقدم جانتے ہیں کہ اگر یہ شخص ہوگا یا یہ پارٹی اقتدار میں ہوگی تو تب صرف جو ہے ہم سکون سے بیٹھیں گے, ورنہ جو ہے اس ملک کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا, ہم ہونے نہیں دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نہ ہوا تو پاکستان نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان فار ایور ہے, فار ایور رہے گا, اور فار ایور رہنا ہے. شخصیات آئیں گی, پارٹیاں آئیں گی, افراد آئیں گے چلے جائیں گے, لیکن پاکستان کو کسی کے ساتھ جوڑنا, کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے جوڑنا, کسی کی کامیابی یا ناکامی سے جوڑنا, میرے خیال سب سے بڑا نیریٹو جو ہے اس وقت, اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ بہت کم ہیں جو اس نیریٹو کو لے کے چلے ہیں, لیکن ہمیں ان کو کاؤنٹر کر کے بتانا ہے کہ دے آر ان مائنارٹیز, اور ہم جو پاکستانی ہیں ہم میجورٹی میں ہیں. اچھا, بڑی اہم بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ پاکستان میں جیسے ہم نے دیکھا کہ شخصیت پرستی سے ہم نکل نہیں پائے. اب وہ اتنی خوفناک اور وشیس قسم کی کلٹ پالیٹکس ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈکٹیٹر کے طور پر, ایک نجات دہندہ کے طور کے اوپر اپنی ڈائریکشنس دیتا ہے, اور باقی جو تمام ایجوکیٹڈ آپ کا طبقہ جو ہے وہ بھی بغیر کوشچن کیے, بغیر کوئی اعتراض اٹھائے اس کے اوپر جو ہے وہ کہتا ہے لبیک کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ بات ماننی ہے. اگر ہمیں اپنا ملک جلانے کا آرڈر دیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اپنا ہی ملک جلائیں گے. اپنے ہی کیپٹل کے اوپر چڑھائی کرنے کا اگر ہمیں آرڈر دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے, ہم اپنے کیپٹل کو یرغمال بنا لیں گے. تو یہ کلٹ پالیٹکس جو ہے ہمارے جو سیاست کے اوپر آ کر اس نے آ کے پورے کے پورے سیاسی پولیٹیکل ڈسکورس کو ہائی جیک کر لیا ہے کہ از دیر نو وے آؤٹ, ہم اس میں ہمیشہ ٹریپ رہیں گے. نہیں, اس میں دیکھیں نا, اس میں تو پھر ہمیں خود انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. آپ نے خود کہا کہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے, اس کے سامنے دو ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف شر ہے, دوسری طرف خیر ہے. ایک طرف اس کے سامنے ابلیسیت ہے, دوسری طرف اس کے سامنے جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں ہیں. تو اگر میرے پاس پازیٹیو چیز کو پہچاننے کا کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر میں پڑھا لکھا کیسے کہلا سکتا ہوں, پھر میں پاکستانی کیسے کہلا سکتا ہوں؟ یہ مجھے خود فیصلہ کرنا ہے نا کہ میرے سامنے ایک طرف تخریب ہے, دوسری طرف تعمیر ہے, ایک طرف ترقی ہے, دوسری طرف تنزلی ہے, ایک طرف میں اوپر کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور دوسری طرف مجھے ترقی یا معکوس بتائی جا رہی ہے. تو پھر یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں نے کس کا چوز کرنا ہے. اگر مجھے, ہر بندے کو اختیار ہے کہ میں کسی پارٹی کو ووٹ دوں, لیکن اگر مجھے کوئی پارٹی آ کے کہے کہ آپ نے, چونکہ میں مشکل میں ہوں, تو آپ نے جا کے GHQ پہ حملہ کرنا ہے,
اگر کوئی مجھے آ کے کہے کہ آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے، اگر کوئی مجھے آ کے کہے کہ آپ نے ریڈیو پاکستان پشاور پہ حملہ کرنا ہے، اگر مجھے کہے کہ آپ نے کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ جا کے حملہ کرنا ہے، تو کیا میرے اندر اتنی عقل نہیں ہے؟ دنیا جہان میں، دنیا بھر میں پروٹیسٹ کے لیجٹیمیٹ طریقے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں پریس کلب کے سامنے، میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں پنجاب اسمبلی کے سامنے، میں پروٹیسٹ کروں گا جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پر پروٹیسٹ کرنے آئے تھے، پیسفل پروٹیسٹ تھا، جو لیجٹیمیٹ ادارے ہیں. لیکن اگر میں پنجاب اسمبلی کے بجائے، سندھ اسمبلی کے بجائے، بلوچستان اسمبلی کے بجائے، سینٹ کی بجائے میں پروٹیسٹ کرنے چل پڑوں جی ایچ کیو کی جانب، میں پروٹیسٹ کرنے جاؤں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب، اور سرکاری اور جو ہماری ساز انسٹالیشن ہے ان کی طرف کرنے جاؤں، تو پھر وہ پروٹیسٹ نہیں ہوگا، پھر وہ وائلنس ہوگا، پھر وہ بغاوت ہوگی. اور دنیا بھر میں پروٹیسٹ میں اور وائلنس میں فرق رکھا جاتا ہے. بغاوت میں اور اپنے مطالبات کو لیجٹیمیٹ طریقے سے بیان کرنے میں، ان کو منانے میں فرق پڑتا ہے. آپ نے دنیا کی جیسے مثال دی ہے نا، اور ہم اگر دنیا کی مثال میں کچھ سامنے آپ کے رکھے، کیپٹل ہل رائٹس، اس میں آپ نے دیکھا کیسے اکاؤنٹیبلٹی روبسٹ قسم کی ہوئی ایک مثال بنایا گیا. اس کے بعد دیکھیں لندن رائٹس، اس میں بھی یہ ہوا کہ نفرت انگیز پوسٹ کی بنا کے اوپر جو اس وقت اینٹی مسلم اسلامو فوبک قسم کے فسادات ہوئے، انہوں نے وہاں پر کسی کو نہیں چھوڑا. ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ ٹرائلز کمپلیٹ ہوئے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے بہت سارے مقدمات اور وہ بہت سارے ملزمان جو ہیں ابھی تک ان کا ٹرائل جو ہے وہ ہونا رہتا ہے. کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کی گئی ہے. ہمارے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ 9 مئی نہیں ہوگا؟ ایک تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ برطانیہ جس نے جب ابھی حالیہ فسادات ہوئے ایک فیک نیوز سے پہلے، جنہوں نے 4 دن کے اندر لوگوں کو بغیر سنے ان کو لمبی ترین سخت ترین سزائیں دی، اسی برطانیہ کا، جس برطانیہ نے اپنے لوگوں کے وقتی طور پر اپنے قانون کے مطابق وہ جسے سو کارڈ ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو روک کر فیصلے کیے، اسی برطانیہ کا خط، برطانیہ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ مجھے خط لکھتا ہے میرے ملک کو کہ آپ فلاں بندے کے خلاف کارروائی نہ کریں. بھئی یہ تو میرا رائٹ ہے نا. میرے ملک کے اندر اگر کسی شخص نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کے بنیاد پر قانون حرکت میں آیا تو اس کو کیا رائٹ ہے؟ وہی امریکہ جس نے کیپٹل ہل پہ حملے کے ملزمان کو سزائیں دیں اور لمبی سزائیں دیں اور سمری کورٹس کے ذریعے دی، وہ اس کے 56 یا 46 جو سینیٹر ہیں یا کانگریس مین ہیں وہ مجھے خط لکھتے ہیں میرے ملک کو. وہی فرانس جس نے، آپ کو یاد ہے فرانس میں جو فسادات ہوئے تھے، اسی فرانس نے چند دن کے اندر فیصلے کر کے مکا دیا کام کو اور ان کو سزائیں دیں، ان لوگوں کو بڑی ہیوی پینلٹیز ہوئی کا نشان بنایا. بالکل. اب اسی یورپ کو، یورپی یونین کو یا کسی بھی ادارے کو یاد آ جاتے ہیں ہیومن رائٹس. بھئی اگر میرے ملک میں کچھ لوگوں نے، میں نہیں کہتا کہ آپ نے کیے میں نے کیے، تو غزہ میں جو معصوم بچے جو شہید کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر ہیومن رائٹس نہیں ہیں، اس پہ تو کوئی نہیں بولتا. اس پہ 80,000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں. غزہ جو کہ 22-23 مربع کلومیٹر کا ایک ہنستا بستا شہر تھا، اس کو ملیمیٹ کیا. لبنان کے اوپر جو جارحیت اس وقت لبنان کے اوپر ہے، دنیا کی ہر طرح کی امبارگو ہے. غزہ میں غزہ نہیں پہنچ سکتی، غزہ میں دوائی نہیں پہنچ سکتی، غزہ میں کمیونیکیشن کا جو ہے وہ امبارگو ہے. وہاں کوئی خاموش، سارے سینیٹرز خاموش ہیں، کانگریس مین خاموش ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو خاموش ہے، ہاؤس آف کامنس خاموش ہے، ساری یورپین خاموش ہے. لیکن یہاں پاکستان کے عدالتی معاملات میں انٹرفیئر کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی بہت خدمت کر رہے ہیں. اچھا ایک اور سوال، جیسے کہ کہا جاتا ہے، ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ شاید ہماری جو حکومت ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ انفلوئنس ہو جائیں گے امریکن انٹرفیئرنس کے آگے، جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات کریٹ کیے جائیں گے، ایک وائلنس کی سچویشن کریٹ کی جائے گی، گلوبل ہیڈ لائنس بنیں گی، اس کے بعد جو بیرونی مداخلت ہے اس کو انسائٹ کیا جائے گا. اور پاکستان میں جو ہماری حکومت ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہے. کیا واقعی میں ہماری حکومت جو ہے اس حوالے سے پریشان ہے؟ جس ملک نے 8 ماہ نیٹو پر پابندی لگا دی تھی سلالہ کے واقعے کے بعد، جس ملک کے اس وقت کے پرائم منسٹر نے جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے، انڈیا نے ایٹمی دھماکے کی اور پاکستان نے جواب دینا تھا، تو کلنٹن صاحب جو تھے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کو فون کرتے تھے کہ اتنے بلینز آف ڈالر آپ ذاتی طور پر آپ کو مل سکتے ہیں اور پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج مل سکتا ہے، آپ دھماکے نہ کریں. ہم نے انکار کر دیا تھا. ہم نے سلالہ پہ اپنا فیصلہ کیا اور سلالہ پہ ہم نے پابندی لگا کے رکھی. اگر جس ملک نے شکیل افریدی، جس نے کردار ادا کیا تھا اسامہ بن لادن کو پکڑوانے میں، اور امریکن کہتے ہیں کہ ہمارا پرائڈ ہے، جس نے آج تک امریکن کے کہنے پر شکیل افریدی کو رہا نہیں کیا، جس ملک نے آج تک اس طرح کے کسی بھی دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے، جس نے سارے دباؤ کے باوجود کلبھوشن یادو کو آج تک رکھا ہوا اپنے پاس، اس لیے کہ ہی واز دا اونلی پرسن ان دا ریسنٹ ہسٹری کہ باوردی ایک انڈین آفیسر پاکستان میں تقریب کاری کر رہا تھا. تو ہم کیسے ان کی بات مانیں گے؟ ہمارا ایک آزاد ملک ہے، خود مختار ملک ہے، جس کی ایک ورکنگ فنکشنل پارلیمنٹ ہے، جس کی عدلیہ ہے، جس کا میڈیا ہے، جس کی سول سوسائٹی وائبرنٹ ہے، وہ کیسے ان کی بات مان لے گا؟
क्यों बात मान लेगा, नाजायज़ बात क्यों मानी जाएगी। दुनिया में मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, वो मुल्क अपनी बात करेगा, हम अपनी बात करेंगे। और इसके अलावा सबसे अहम बात ये भी है कि पाकिस्तान जो है इकनॉमिक सॉवरेंटी की जानिब रवा दवा है। आपने देखा कि हमारी मैक्रो इकनॉमिक पिक्चर बड़ी स्टेबल हो गई है, जिसकी वजह से लगता है ऐसा है कि SIFC भी बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रही है। इस तनाजुर में जो हमारे इकनॉमिकली हमारे हार्ड अर्नड गेन्स हैं, जो इस तरीके से हमने स्टेबिलिटी हासिल की, बड़े पेनफुल मेजर्स लिए, उसके बाद हमें ये स्टेबिलिटी मिली, इनको कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है इस तनाजुर में कि जब रोज़ाना कैपिटल को यरगमाल बनाया जाएगा। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये इस बात पे अदलिया को, इस बात पे इस्लामाबाद के कैपिटल के जो शहरी हैं उनको अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। आए रोज़ हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एम्बुलेंसें बंद हो जाती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, कारोबार बंद हो जाता है, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी परेशान हो जाती है, सारे लोग परेशान होते हैं, ग्लोबल हेडलाइंस हमारी बनती है। हमें, मैं पहले अर्ज़ किया था कि प्रोटेस्ट आपका राइट है, उसका एक लेजिटिमेट तरीका है कि आप ये आएँ, आप इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दें कि मैंने एहतजाज करना है। आपने देखा कभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने लोग कहते हैं जी कि मैं 7 बजे आऊँगा और मैं इतने बंदे लेके आऊँगा और इतने बंदे लेके हम इतने बंदे डिस्पर्स हो जाएंगे, आप एहतजाज करें। इस्लामाबाद में कानून बन चुका है कि आपने एहतजाज के लिए आपको ग्राउंड दिया जाएगा, आप वहाँ बैठें, 1 दिन बैठें, 2 दिन बैठें, 10 दिन बैठें, एहतजाज करें। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने D चौक में आके एहतजाज करना है, मैंने पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करना है और मैंने अपनी मर्जी का एहतजाज करना है और मैंने तोड़ फोड़ करनी है, तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वही आपने जैसे बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता उठाया कि प्रोटेस्ट जो है उसके भी कुछ SOPs होते हैं, कुछ डायनामिक्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले से बता दिया कि हम कफन बांध कर आ रहे हैं, हम सिर्फ हमारे जनाजे उठा लेना, हम तो बस जो है वो एक वायलेंस के लिए आ रहे हैं, आपने क्लियर कट मैसेज दे दिया। जब आप गोली की, बंदूक की, नफरत की सियासत परवान चढ़ाएंगे तो तब डेफिनेटली आपको जो है तोड़ फोड़ की इजाज़त दुनिया का कोई मुल्क नहीं देगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे हमने आज की नशिस्त में भी ये बात अखज़ की, बड़े अचंभे की ये बात है कि पूरी दुनिया के अंदर जो आलमी ताकतें हैं उनको नज़र नहीं आता कि गज़ा के अंदर मासूमों को कैसे ज़िबा किया जा रहा है, कैसे लेबनान के अंदर जो जारियत है वो कैसे तबाही मचा रही है, मगर उनको ये नज़र आ जाता है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, यहाँ पर एक एहतसाब का अमल अगर हो रहा है, एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है, तो यहाँ पर उनको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आ जाती हैं। चूँकि आपने ये भी देखा होगा दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी जमहूरियतें हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट एक पीसफुल जमहूरी राइट है आपका, लेकिन डेफिनेटली प्रोटेस्ट के भी SOPs होते हैं, उसके भी डायनामिक्स होते हैं। अगर आप जो है उनके साथ स्टिक नहीं करेंगे, अगर आप अपनी ही रियासत के ऊपर हमला आवर हो जाएंगे, अपनी रियासत को आप ललकारेंगे, दुनिया की कोई भी रियासत इसकी इजाज़त नहीं देती। अपनी मेज़बान सरा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।